میاں صاحب ہاؤ ڈو یو تھنک اس وقت پاکستان کس حد تک جائے گا؟ بھارت کو کس کس اینڈ پہ پاکستان نقصان پہنچانے کے لیے ریڈی بیٹھا ہے جب بھارت اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ اس نے اپنے تئیں یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا؟ اب صاحب یہ تو بالکل کنفرم بات ہے کہ پاکستان اب کی بار بالکل برداشت کرنے کے لیے انڈیا کی دھمکیاں اور انڈیا کی جو دڑبکیاں ہیں کہ ان کو برداشت کرے گا۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ انڈیا نے جو یہ کیا ہے اس کا اپنا کیا دھرا ہے، کرنل صاحب نے ہسٹری بتا دی، لیکن اب جو صورتحال اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کس حد تک جائے گا، ہم کس حد تک جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے ہم جو روایتی جنگ ہے اس میں تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں جتنے انڈیا کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جذبہ ان سے بہت زیادہ ہے، ہم لڑ ان سے بہت اچھا سکتے ہیں، ہمارے جوان بھوکے پیاسے رہ کے ان کے جوانوں سے بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں میدان جنگ میں۔ ابھی سے لیکن بھارتی فوج کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ نہ چھیڑو، پاکستان کو نہ چھیڑو، کرنے جا رہے ہو، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، نہ نفسیاتی طور پہ، نہ جسمانی طور پہ، نہ ذہنی طور پہ، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ کنونشنل وار میں چلے گئے تو پاکستان کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا کنونشنل وار کے لیے، ہم بہت تھوڑے عرصے کے بعد فوراً سے پہلے ہم چلے جائیں گے نیوکلیئر وار کی طرف، اور نیوکلیئر وار میں نقصان انڈیا کا زیادہ، ہمارا نہیں، کیونکہ وہ ایک سٹیبل ملک ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اور ایٹم بم کو یہ نہیں چاہیے کہ، اور جس طرح کا بیان دیا ہماری سلامتی کونسل نے، ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، بالکل۔ ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ جو سندھ طاس معاہدے پہ پانی بند کیا یا روکا، چناب اور دریائے جہلم کا پانی روک بھی لیا بھارت نے، اور 28 پاکستانیوں کو واپس بھارت سے بھیج دیا، اور پاکستان نے 105 بھارتیوں کو روانہ کر دیا یہاں اب تک کی اطلاعات۔ اب صاحب یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ہمارا ابھی تک رد عمل نہیں آیا تھا، کل ہمارا رد عمل آیا ہماری سلامتی کونسل کا، اس کے بعد ان کے بیان جو میڈیا ان کا بے شک چیخ رہا ہے، اور وہ چیخے مار مار کے وہ میدان پلیٹ فارم ٹی وی پہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، میڈیا ان کی فوج بالکل لڑنا نہیں چاہتی، ایون ان کے جرنیل بھی نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انہیں پتا ہے کہ ہم بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں اس وقت، کیونکہ جتنا انہوں نے ہمیں ستایا ہوا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، اور ہم ان کی منتیں سماجتے ہی کرتے رہے ہیں کہ یہ کمیشن بنا لو، اس طرح انکوائری کرا لو، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے اپنی ٹیم بھیج دو، لیکن انہوں نے کبھی مطلب ہمیشہ ہمیں زچ کیا، کبھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ اب کی بار ہم سٹینڈ ہوئے ہیں۔ کرنل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے، کرنل صاحب کیا لائک بھارت سے کہا گیا ٹیم بھیجیں، بھارت نے نہیں بھیجی، پھر ابھی وومن کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے، پاکستان نہیں بھیج رہا ٹیم، تو یہ بھارت کا یہ رویہ کیسے درست کیسے ہو سکتا ہے، یا پھر آخری حل ہے کہ جنگ لڑی جائے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے دوستی، ٹریڈ اور ہر قسم کی مفاہمت کر کے دیکھ لی ہے، اس میں کمی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ہم نے مودی کو گھر بلا کے اپنی شادی پہ شامل بھی کیا، ہمارے پولیٹیکل لیڈر نے، ان کی ویژن بہت بہتر اور دور سوچ تھی، وہ یہاں تک گئے، اس کو انکار نہیں کیا جب وہ آنا چاہ رہا تھا۔ ہم نے 98 میں نیوکلیئر کرنے کے بعد 99 میں واجپئی کو بائی روڈ ویلکم بھی کیا، ٹھیک ہے، ہم امن پسند ہے، ہماری لیڈرشپ پرٹیکولرلی ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ کہ جو چاہتی ہے کہ دونوں ملک امن سے، تجارت سے اور اپنے وسائل سے دنیا کو لیڈ کریں۔ دیکھیے بہت ہارڈ ورکنگ ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے، یہ سب کنٹیننٹ میں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ادھر سے یو ایس اے میں کی اپائنٹمنٹس پہ ہیں، ہمارے کتنے، ان کے کتنے، تو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر یہ بولتے ہیں کہ امن سے یہ خطہ بر صغیر کا ترقی کرے گا، زبردست بن سکتا ہے، اور کوئی بھی بندہ جو کہ ایسی عسکری سوچ رکھے گا
وہ بندہ اس سب کنٹیننٹ کا دشمن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے وہ سر. ایسا تو نہیں ہے, بھارت بھی نہیں چاہتا جنگ کرے, لیکن کوئی اور تیسرا فریق چاہتا ہے کہ یہاں جنگ ہو, یہاں ریڑ زمین کو ہتھیایا جائے, یہاں توجہ کسی اور طرف مبذول کروائی جائے. جی میں عرض کروں عابد بھائی, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. یہ تو سپر پاور کو دنیا کو انگیج کرنے کے لیے ان کو 2-3 فرنٹ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ان کی ہسٹری کے ان کی اسلحے کی فیکٹریاں چلتی تب ہیں جب جگہ جگہ پہ تماشا لگا ہو, وہ تو لگا دیتے ہیں. آپ کہیں وہ بند نہیں ہونے دیتے, کسی وقت بھی دنیا میں امن نہیں ہونے دیتے, اور اس کے پیچھے ان کی ریزنز ہیں, ان کی اکانومی بیسڈ ہے, ان کے کافی ساری چیزیں ہیں. کیا مگر بہرحال اکانومی کو چلانے کے لیے انسانیت کا خون بہانا ضروری ہے؟ بہا رہے ہیں نا جی. آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا ابھی امریکن جو ہیں, ان کی ساری ہسٹری دیکھیں, انہوں نے کیا ابھی کیا کر رہے ہیں غزہ میں, انہوں نے عراق میں کیا کیا, سیریا میں کیا کیا, لیبنان میں کیا کیا, الجزائر میں کیا کیا, لیبیا میں کیا کیا. یہ بعض آتے ہیں, بعض تو ملک تو بچے ہیں کہ اسرائیلی مسلح اہلکار مقبوضہ کشمیر پہنچے ہیں, سری نگر میں پہنچے ہیں. سر یہ کیا وائب ہے, یہ کیا؟ میں ایک لفظ پنجابی میں کہہ دوں جی, ہم کان بچہ کولو کر دیں گے. اسرائیل کوئی ہمارے میزائلوں سے دور نہیں ہے, میرا منہ نہ کھلمائیں. اور ہمارے میزائل جو ہے ہم نے ڈبے میں بند کر کے نہیں رکھے ہوئے, ہم نے فیلڈ فارمیشن کو ایشو کیے ہوئے. ٹھیک ہے.